الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، گویا حق تعالیٰ جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے تعلیم دی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ تعلیم سلسلہ چلا، اپنی شکلیں مختلف آزماتے ہوئے آج بھی ایک اپنی منزل کی طرف روا دوا ہے۔ اس کا ایک بڑا پڑاؤ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی بات دی تھی نظام توحید، حضور کریم صلی علم کی بہت زیادہ قدر کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها، کہ علم اور حکمت یہ مومن کی میراث، جب کبھی جہاں کہیں جس شکل میں مل جائے تو اس کا زیادہ حقدار خود مومن ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علوم اور زبان سیکھنے کی ترغیب دی۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم عبرانی زبان کو سیکھو، کہیں یہودی ہمیں دھوکہ نہ دے۔ یہ سرمایہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امت کو ملا تھا، یہ ذہن جو ملا تھا علم کو حاصل کرنے کا، امت نے ایک بڑے زمانے تک اس کی قدر کی اور اس کو سنبھالا اور اس کو پروان چڑھایا، اور ایک طویل زمانے تک ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام کو اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، امت محمدیہ کی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک طویل زمانے تک یہ نظام تعلیم وحدت کے ساتھ قائم ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ عالم ہے اور یہ ایجوکیٹڈ ہے، یہ مولانا ہے اور یہ ڈاکٹر ہے، بلکہ اس نظام میں اگر کوئی تھا تو وہ تعلیم یافتہ تھا، طالب علم تھا یا تعلیم دینے والا تھا، اور اس نظام تعلیم نے اس بات کی گنجائش رکھی تھی کہ ہر طرح کے علوم کو اس میں سمویا ہوا تھا۔ ابتدا شرعی علوم سے ہوتی تھی جہاں آدمی کے عقائد، اس کے اخلاق، اس کی تربیت پر توجہ دی جائے، تخصص کے جس شعبے کو چاہے وہ اپنا لے۔ اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں تاریخ اسلام کو، امت محمدیہ کی تاریخ کو، تو مدرسوں سے نکلنے والے طلباء بڑے روشن دماغ ہوتے تھے، اور ہم دنیا کی تاریخ کو اگر ہٹا بھی دیں، صرف ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں، فیروز شاہ تغلق کے دور میں 50 نہریں کھدوائی گئی، 100 پل اور 150 کنویں کھدوائے گئے۔ اسی طرح محکمہ باغبانی میں مہارت کو پیش کرتے ہوئے ایک شخص نے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کھٹے انگور بھی دستیاب نہیں تھے، باغوں کی لائن لگا دی، اور تقریباً دہلی کے اطراف میں 200 باغ جس میں 7 قسم کے انگور ہوتے تھے، اس نے کارنامہ انجام دیا۔ اور یہ کارنامے جو لوگ انجام دے رہے تھے وہ وہی لوگ تھے جو انہی مدارس کے فارغین تھے۔ لیکن یہ بات بہت اچھے سے ذہن میں رکھیے کہ مدارس وہ تھے جہاں وحدانی نظام تعلیم تھا۔ اگر ہم کچھ اور اوپر اٹھیں، ہندوستانی تاریخ سے اوپر اسلامی امت محمدیہ کی اس تاریخ کو اگر ہم لیں تو اسلامی عہد کے مایہ ناز جو مدارس کے فارغین ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ابراہیم الفزاری، جابر ابن حیان، محمد الفزاری، یعقوب ابن طارق، الجاحظ ابن فرناس، علی ابن ریان قدری، الفرغانی، ابو بکر رازی، الفارابی، ابن خلدون، یعنی ایک لمبی فہرست ہے جن کو گناتے ہوئے وقت گزر جائے گا۔ ایسے افراد ہیں،
ایسے باکمال افراد انہی مدارس کی پیداوار. پھر سوئے قسمت جب یہاں انگریزوں کا غلبہ ہوا اور 1857 میں متحدہ ہندوستان میں باشندوں کو مسلح تحریک آزادی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. انگریز کا تسلط ہوا اور اس نے اس نظام تعلیم کو اور اس نظام حکومت کو لپیٹ کر رکھ دیا جو اسلامی حکومت تو نہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت کی دین تھی. نظام حکومت تھا, نظام انصاف تھا, ان سب کو لپیٹ کر انگریزوں نے رکھ دیا اور نیا قانون, نیا نظام حکومت لاگو کیا. تب اس وقت کے درویش صفت جو علماء موجود تھے, جو امت کی فکر رکھنے والے تھے, انہوں نے مسلمانوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے اور ہندوستانی مسلمانوں کے ان کے عقائد, ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے مدارس کا جال بچھانا شروع کیا. لیکن اگر ہم اس وقت مدارس کے جال کو بھی دیکھیں تو جو تعلیمی نظام جو اس وقت قائم تھا, اس وقت کے علماء اور بڑے علماء یعنی جن کو اس وقت کے اکابرین کہہ سکتے ہیں, انہوں نے بھی ہمیشہ اس بات کی یعنی ترغیب دی کہ نظام تعلیم کو کسی حد تک تبدیل کیا جائے, اس کو مین اسٹریم میں لایا جائے اور مین اسٹریم سے جوڑا جائے. حتیٰ کہ اگر ہم دیکھیں تو ابوالکلام آزاد جیسے عبقری شخصیت نے بھی اس کی حمایت کی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ہم تو بخاری کے مطالعے میں اجر ہم تو جیسا بخاری کے مطالعے میں اجر سمجھتے ہیں, میر زاہد امور عامہ کے مطالعے میں بھی ویسا ہی اجر سمجھتے ہیں. گویا ان کی نظر میں وہ وحدانی نظام تعلیم وہ برقرار تھا اور اسی کے خواب وہ دیکھ رہے تھے. مگر سوئے قسمت کے آہستہ آہستہ یہ علمی دریا کی جو شاخیں تقسیم ہوتی چلی گئی اور دونوں میں خلیج بڑھتا چلا گیا. ایک طبقہ تو وہ جو علماء کہلائے اور دوسرا طبقہ وہ جو ایجوکیٹڈ کہلائے. اور سوئے قسمت کہ یہ خلیج اتنی وسیع ہوتی گئی, اتنی وسیع ہوتی گئی کہ علماء کا طبقہ عصری علوم سے نابلد ہوتا چلا گیا اور وہ لوگ جو عصری علوم حاصل کر رہے تھے وہ دینی علوم سے اس کا رشتہ اتنا کٹتا چلا گیا, اتنا کٹتا چلا گیا کہ اسلام کے بنیادی تعلیمات سے بھی وہ ناواقف رہنے لگے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باضابطہ سازش کے تحت نظریاتی اعتبار سے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا گیا اور ذہن سازی اس طرح کی گئی کہ آج یونیورسٹی کے طلباء, یونیورسٹی سے نکلنے والے طلباء وہ اسلام دشمن بن کر نکل رہے ہیں. اور وہ طلباء جو یعنی اگر ہم اس کو مناظر احسن گیلانی کی زبان میں ہم سمجھیں تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ اصحاب کہف جو ایک زمانے تک لوگوں سے دور رہے اور اپنے آپ کو انہوں نے ایک غار کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے محدود کر لیا تھا. جب وہ دوبارہ ان لوگوں کے درمیان پہنچے جو اس زمانے کے رہنے والے تھے, یعنی ایک طرح سے مین اسٹریم دھارے میں آنا چاہا انہوں نے, تو انہوں نے اجنبیت محسوس کی. بالکل یہی اجنبیت آج مدارس سے فارغین کے درمیان جب وہ عام لوگوں کے درمیان یا اصلی تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان آتے ہیں تو بالکل اسی اجنبیت کا احساس انہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مدارس کی تعلیم میں, اس کے نصاب میں وہ تبدیلیاں, وہ ضروری تبدیلیاں لائیں کہ جس سے مدارس سے نکلنے والے طلباء وہ دوبارہ وہی عبقری ذہنیت لے کر نکلنے لگے جو تاریخ اسلام میں پہلے سے لوگ موجود تھے. اور وہ فرق جو آج یونیورسٹی کے طلباء اور مدارس کے نکلنے فارغین میں جو موجود ہے
یہ خلیج کو پاٹی جا سکے اور ان دونوں کو پھر دوبارہ ایک ہی یعنی دھاگے میں پرویا جا سکے اور ان کو ایک ہی راہ کا راہی بنایا جا سکے۔ آج ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے دور قدیم کی طرف پلٹے اور جیسے اس دور کا تعلیمی رواج تھا اسی سنت قدیمہ کو زندہ کرے اور ایسے نصاب کو فروغ دے جس میں تمام علوم کی گنجائش ہو، اس کے فارغین عالم بھی ہو اور عصری تقاضوں کو پورا کرنے والے بھی ہو، اور ابتدا میں ہی ان کو دین کی اتنی حمیت اور غیرت ان میں پیدا کر دی جائے کہ وہ دین ان کی بنیاد میں رہے اور اس کے بعد گریجویشن تک تعلیم یکساں ہو جس میں تمام علوم کی گنجائش ہو، تاکہ یہ جب دیندار آدمی جب وہ آئے گا اور وہ سائنس کو اپنے ہاتھ میں لے گا، کبھی ڈاکٹر بنے گا، کبھی وہ انجینئر بنے گا، کبھی وہ لائر بنے گا، تو اس صورت میں انشاءاللہ وہ صحیح دین اور صحیح اسلام کی ایک طرح سے وہ دنیا کے اندر اس کو بلند کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس کو مین اسٹریم کے اس میں لائیں اور نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اور یہ تبدیلی وقت کا تقاضا ہے، اور خدا نخواستہ ہم نے یہ تبدیلی کو قبول نہیں کیا تو یہ خلیج وسیع ہوتے ہوتے اتنے دور ہم ہو جائیں گے کہ شاید اس کے بعد ہمارا ایک دوسرے کی شکل دیکھنا، یعنی مدارس کے فارغین کا یونیورسٹی کے فارغین کے ساتھ مل کر بیٹھنا، یہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے۔ ہم اسی درخواست کو لے کر اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں کہ مدارس کے نصاب کو ہم اس خوشگوار تبدیلی لانے کی کوشش کریں جو ہمارے لیے مستقبل کے ایک نوید ہو اور مستقبل میں جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔